وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مدثر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ساتھی ہمارے ساتھ کون کون سے ہیں جی ابھی؟ جی ابھی عبد الرؤف صاحب ہیں، مشتاق مغل صاحب ہیں، سہیب بھائی ہیں، سلیم چشتی صاحب ہیں، ٹھیک ہو اور ڈاکٹر صاحب بھی ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری جی، سرحد صاحب بھی آ محترمہ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کا جیسا ہماری روایت بنی ہوئی ہے کہ پہلے ایک خاکہ ہم لوگ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سورہ مدثر الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جڑواں یا بہن ہے اس کی، سورہ مزمل کی۔ جی، جی کہ سورہ مزمل کے اندر یہ تھا کہ ایک روحانی ارتقاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا گیا کہ ایک دائی کو روحانی طور پر ثابت قدم رہنے کے لیے یا تقویت لینے کے لیے قیام اللیل کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ یہاں بھی اللہ کے ساتھ ہی لگاؤ ہے، لیکن اس کی عملی صورت یہاں آ گئی ہے۔ تو اس کا بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس صورت کے چھوٹے چھوٹے سے آیت کے اندر 2 الفاظ 3 الفاظ موجود ہیں۔ ایک آیت شاید آئے گی جو لمبی ہے، باقی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ 2 الفاظ استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی باتیں اپنے بندوں کو سکھائی ہیں جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ تو 1 سے لے کر 31 تک میں اس میں شور نہیں ہوں، میرا خیال ہے 31 تک ہی ہے پہلا رکوع، اور 32 سے لے کر 56 تک دوسرا رکوع، یہ بھی 2 رکوع ہیں۔ اور اس کا موضوع بھی وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک دائی اور اس کے سامنے جو تکلیفیں آئیں گی اس میں صبر، استقامت اور دوام وہ کیسے رکھنا ہے، کون سی ایسی چیز ہیں جو اس کے اندر ایک طاقت پیدا کریں گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو نازل ہوئی تھی یہ صورتیں دونوں، اس میں سے یہ صورت متفقہ طور پر یہ ہے کہ پہلی وہی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، یہ تو پتہ ہے نا جی کہ وہ شروع ہوتی ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آگے کیا ہے؟ علم الانسان اقرأ وربك بالقلم۔ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم خلق يعلم۔ الانسان، جی ہاں جی، خلق الانسان من علق۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھی، اور یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ غار حرا کے اندر، بالکل ایسا ہی تھا، غار حرا کے اندر۔ اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی حقیقی صورت کے اندر دیکھا، تو وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ آ کے لوگوں کو بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آگے اعلانیہ تبلیغ جو تھی وہ شروع نہیں ہوئی تھی، تو درمیان میں وحی کا سلسلہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا، جس کو فترہ کہتے ہیں، فترۃ الوحی، وحی کا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے بند ہونا، فترہ کو کہتے ہیں۔ پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے قرآن مجید کے اندر بھی فترہ، فی تیرہ مشکل لفظ ہے، تو ہم یاد کرتے ہیں کہ وہی درمیان میں کچھ عرصہ نہیں آئی، اس لیے کہ بار عظیم اتنا بڑا تھا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنی تھی، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے جو ہمارے تک چیزیں پہنچتی ہیں وحی کے اندر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کے بعد دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے یا محمد، آگے پھر گئے تو پھر آواز آئی یا محمد۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر ایک آواز آئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہو تو آدمی ڈر جاتا ہے، رسول پاک نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی صورت کے اندر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آسمان کے اندر سفر کر رہے تھے، اللہ کروا رہا تھا۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا کے اندر آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ڈر گئے تھے اور یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ یہ جو وحی کے بند ہونے کا ہے نا فترہ یا وقفہ، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بھی ہیں، ان میں سے ان کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا، اور آپ پہاڑ کے اوپر جاتے تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ بھی ایسے جی چاہتا کہ میں چھلانگ لگا دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر وہ فرحبون والا لفظ جو آتا ہے نا پہلے پارے کے اندر، وہی تو اس میں کہ فرحبتو، مجھ پر وہ خوف سا طاری ہو گیا، آپ گھر کے اندر آئے اور وہی الفاظ جو پہلے تھے زملونی زملونی، وہی الفاظ آگے کہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ موجود تھیں، آپ نے اوپر کمبل جو تھا یا چادر جو تھی وہ آپ کے اوپر ڈال دی۔ اب جب اوپر چادر ڈالی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت سورہ مدثر پڑھ رہے ہیں، اس کی پہلی 7 آیات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی فرمائی۔ آپ کے سامنے 7 آیات وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ آ رہا ہے جی۔ یہ جو 7 آیات ہیں سمجھیں کہ یہ دوسری وحی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اب اس کے بعد جو باقی آیات ہیں، اس لیے کہ اس آیت کی تو 56 آیات ہیں، اب ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے بہت بڑا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتانی شروع کر دی اور قرآن مجید بھی سنانا شروع کر دیا، تو لوگ سمجھتے تھے، چونکہ وہ اہل علم تھے، اہل ادب تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن مجید کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، یاد رکھنا ہے آپ نے، کیا میں نے نام بتایا؟ ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ، یہ ایک آدمی تھا، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا سردار تھا، باقی بھی سردار تھے، لیکن جو احادیث کے اندر یا سیرت کے جو واقع ہیں ان کے اندر چیزیں آتی ہیں، ان کے اندر ولید بن مغیرہ کا ہی نام آتا ہے۔ اس صورت میں ولید بن مغیرہ نہیں آئے گا، یہاں ایک شخص بتایا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس وقت کا، لیکن ولید بن مغیرہ کا چونکہ واقعہ پتہ ہے، اس کے 10 بچے تھے، جن میں سے 3 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں سے خالد بن ولید، جی خالد بن ولید آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سیف اللہ جن کو کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار، یہ اس ولید بن مغیرہ کے ہی بیٹے ہیں، اور باقی 2 بچے جو تھے وہ بھی
اسلام لے آئے اور ساتھ اسلام نہیں لائے، اور ولید بن مغیرہ بھی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ وہ ولید بن مغیرہ جب رسول پاک حضرت خالد بن ولید اسلام لے کے آئے ہیں، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا۔ جی اب اس نے کیا کیا کہ وہ اتنا مالدار تھا کہ جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک جو باغات تھے، فصلیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس آدمی کی تھیں۔ اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے اچھی، فیم بڑی اچھی ہوتی ہے، تو ہمارے اب بھی دنیا والے کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو سردار مانتے ہیں۔ اس کو وڈیرا سردار مانتے ہیں، ہاں جی سردار مانتے ہیں، اسی سے ہی ساری جا کے مشورہ بھی لیتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ حج قریب تھا، حج جب قریب آیا تو سارے لوگ جو مشرکین تھے سردار، وہ آئے مغیرہ بن اس ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہا کہ بھی تو ہمارا سردار ہے، اب حاجیوں نے آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، ہم ایک جو لفظ ہم آج کل استعمال کرتے ہیں کہ ایک بیانیہ بنائیں کہ جس میں ہر آدمی ان حاجیوں کو یہی بات بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ پر چلے جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ عکاظ کا میلہ ہوتا تھا تو اس میں بھی چلے جاتے تھے، اگر کوئی اور اکٹھ ہوتا تھا تو وہاں بھی پہنچ جاتے تھے، اور حج تھا تو دنیا کے اندر سے حاجی آ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہنچنا تھا۔ تو وہ جو بات ہوئی ہے، میں ابھی جو بات بتانے والا ہوں، آگے جو آیت آئے گی میں اس تناظر کے اندر بتا رہا ہوں کیا۔ تو وہ آئے تو اس نے کہا کہ بھی تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کہیں گے کہ بھی یہ ایک شاعر ہے۔ اس نے کہا دیکھو، ادب کو، عربی کو میں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور مجھے یہ پکا پتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ شاعر نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اشعار مطلب ہیں ہی نہیں، تو ہم شاعر کیسے کہیں گے؟ تو لوگ جو آنے والے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے تو ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی کاہن۔ تو اس نے کہا دیکھو میں کاہن لوگوں کو بھی بہت زیادہ ملا ہوں، تو کاہن جو ہے وہ تو ان کا سلسلہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اپنے پاس سے ملا دیتے ہیں، تو کاہنوں کی باتیں بھی لوگ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لہذا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہرحال ایک اور بھی یہ بات کہی، اس نے جو انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی چونکہ بڑا آدمی تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور بڑے آدمی کی بات ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ ہی کی ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ہم کہیں گے جی یہ جادوگر ہیں۔ اور یہ جب باتیں کر رہا تھا اور غور و فکر کا، اس نے کہا مجھے سوچنے دو، یہ الفاظ آتے ہیں کہ مجھے سوچنے دو۔ جب وہ سوچ رہا تھا تو جو سوچ کا انداز ہوتا ہے وہ بھی اس صورت کے اندر ابھی آئے گا کہ آباسا و باسورا یہ لفظ آئیں گے۔ اس نے ماتھے پر تیوڑی چڑھائی اور منہ بسورا یا منہ بنایا، بڑا سا برا سا منہ بنایا، وہ بھی ہم پڑھیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی یہاں کی ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ کچھ یہ سارے کا سارا آگے جو واقعہ ہے یہ اسی سے ہی متعلقہ ہے۔ تو اگر اس کا خلاصہ دیا جائے تو پہلی 7 آیات بتایا کہ وہ دوسری وحی، اور 8 سے لے کر آخر تک یہ اعلانیہ جو تبلیغ کا دور شروع ہونا تھا اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ نے ڈرنا کسی سے نہیں ہے، خواہ وہ ولید بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو، بلکہ ابو جہل کا چچا تھا ولید بن مغیرہ۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ جی اچھا جی، تو یہ میں نے اکٹھ بتا دیا۔ تو 8 سے لے کر 10 تک ہم دیکھیں گے وہ قیامت کے دن کا انجام جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہاں 8 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے ہے جی۔ یہ ساری 3 آیات یہ قیامت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس دن انجام کیا ہوگا۔
پھر 11 سے لے کر 26 تک وہی جو ولید بن مغیرہ کا نام میں نے لیا ہے اور اس نے جو کچھ کیا اسی بارے میں وہ سارا تفصیل آئے گی وہاں۔ پھر ولید بن مغیرہ کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ایک نیا لفظ آ رہا ہے، جہنم کا لفظ سقر، جہنم کا نام سقر آئے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سقر کے بارے میں بتائے گا۔ ہاں جی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر اگر دیکھیں گے، کیا میں نے آپ کو بتایا 26 جی، یہاں آ گیا سَأُصْلِيهِ سقر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی بہت۔ تو وما ادراک ما سقر، یہ ساری آئیں گی، پھر اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ چیزیں آ جائیں گی۔ آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ بتائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس دین اسلام کو مانیں، جو نہیں چاہتے نہ مانیں۔ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو آپ کو ہے، لیکن آخر میں آئے گا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، دائی جو تقوی اختیار کرے گا، خدا کا خوف جس کے عام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ اگر ایمان لے آیا تو۔ اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یا ایہا المدثر، ہاں مدثر سے ایک اور بھی اپنے اب علم کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں، جو کپڑا جسم کے ساتھ مل جائے اور انسان نے پہنا ہوا ہو، لگ جائے، تو اس کو شین عین الف را شعار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شعار۔ شعار۔ اب اس کپڑے کے اوپر جو کپڑا ڈال دیا جائے اس کو عربی کے اندر دال اور سے اور الف اور را، دسار، کیا بنا؟ دسار۔ دسار۔ دسار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر لے لیا جائے، جیسے عورتیں دوپٹہ لے جاتی ہیں، یا آپ کوئی، بلکہ میں تو جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم گاؤں کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے تھے، لوئی نہیں ہوتی تھی کمبل، اس کو ہم جی دسا کہتے تھے، دسا۔ دسا۔ دسا، دسا۔ یہ اپنے عبدالرؤف بھائی یاد ہے کوئی؟ جی جی، لوئی لوئی دسا۔ ہاں لوئی اور دسا جی۔ تو میں نے کہا شاید اسی سے ہی وہ نکلا ہو۔ تو دسار کمبل کو بھی کہتے ہیں، دسار چادر کو بھی کہتے ہیں۔ اب کیوں بتا رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ مدثر کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، یا ایہا المدثر، اے کمبل میں یا چادر میں لپٹنے والے، یا اے چادر لپیٹنے والے۔ لپٹنے والے کرنا ہے یا لپیٹنے والے کرنا ہے؟ چادر لپیٹنے والے۔ باقی ساتھی نہیں بول جی۔ نہیں، مدثر ہے نا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سا کے نیچے زیر ہے تو یہ اس میں فاعل ہے، میم بھی آ رہا ہے، مدثر کا مطلب دال کے اوپر شد ہے، خوب اچھے طریقے سے۔ مطلب آپ تصور یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوف ہو اور انسان دیکھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے مجھے ملا تھا، اور وہ آئیں گے زملونی زملونی، تو کمبل دیا یا چادر دی تو خوب لپیٹا ہوگا نا اپنے آپ کو۔ جی۔ تو وہ ذہن میں رکھیں۔ تو سارا اگر اجازت دیتے ہیں وہ الفاظ تو ہم اس کا ترجمہ کریں، غیر ضروری طور پر ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو اے چادر کرنا ہے یا کمبل کرنا ہے؟ پہلے چادر کیا تھا، اب کمبل کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مزمل بھی ہے نا جی۔ تو یہ ہوگا اے کمبل لپیٹنے والے،
وہاں بھی لفظ تھا قم اللیلا، سورہ مزمل کے اندر تھا نا، وہاں جی لیل تھا تو قم کے معنی ہم نے کیا تھا قیام کرنا۔ قم کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، لیٹا ہوا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قم، کھڑا ہو جا، قم کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہو جا، اس کے ساتھ اللیل نہیں ہے۔ فَأَنذِرْ، اب یہ کام ہے تمہارا کہ تو ڈرا، تو خبردار کر کن لوگوں کو؟ جو تمہارے ارد گرد ہیں، تم اللہ کے رسول منتخب ہو۔ وہی کا سلسلہ اب دوبارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور اب اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے۔ فَأَنذِرْ، تو ترجمہ تو ڈرا، ڈرا۔ کس بات سے؟ کہ اگر تم شرک کی طرف آؤ، آپ شرک پر ہی اپنی زندگی ختم کر دو گے، کفر کی طرف مائل ہوگے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم، آخرت آنی ہے۔ اس سارے لفظ فانذر کے اندر آخرت بھی آ جاتا ہے، پھر اللہ کا حساب لینا بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اعمال نامے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر جہنم آتا ہے اگر جس سے ڈرانا ہے۔ کیوں جی، کتنا جامع لفظ ہے، قم فانذر، جی تو کھڑا ہو جا، اور دوسرے لوگوں کو بریکٹ میں کر لیں ڈرا۔ تیسری چیز، بلکہ یہ یہاں 6 چیزیں آئی ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بہت 2 لفظ ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اصل میں ہے کیا؟ اب یہ ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے، ڈر خوف ممکن ہے تمہیں کسی ولید بن مغیرہ کا ہو، کو ابو جہل کا ہو، یا عتبہ اور شیبہ ان کا ہو، سب کے ڈر ختم کیوں؟ بتایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو، جی، اور تیرا رب، فَكَبِّرْ، تو اسے بڑا بنا۔ فَكَبِّرْ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی بڑائی بیان کر۔ جی میں نے کہا تو اسے بڑا بنا، ابھی تو کبیر، یہ کہا ہے، کبیر، اب دوسرا بڑا بنا۔ ترجمہ، تو اس کی بڑائی بیان کر۔ اب اس کے اندر بھی ذرا درک لگائیں، نیچے جائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کو بڑا تب بناتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اوامر ہیں، جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ حقوق العباد ہیں، خواہ حقوق اللہ ہیں، ان سب کے اندر بڑا کس کو بنانا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے۔ بڑا کیسے بنے گا دوسرا؟ جی اپنے آپ کو چھوٹا، باقی سب کو چھوٹا کریں گے۔ ہوئے 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 ہوئے، کتنی عظیم چیز ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرو گے، کسی کام میں بھی خواہش نفس کو دباؤ گے تو اپنے آپ کو چھوٹا کرو گے، اپنی روایات اور آباء و اجداد کی تقالید اس کو چھوڑو گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر تو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اندر ہیں تو پھر تو نہیں چھوڑو گے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ بالکل چھوڑیں۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ صدیوں سے والد اور دادا اور پردادا جتنے بھی ہیں وہ ایک کام کے اوپر چل رہے ہوں، اور ایک دم اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا، یہ چھوٹا کام ہے جی؟ یہ مشکل کا ہے بکام مشکل، لیکن اس کا انجام بھی بہت بڑا ہے، جو کہ جنت ہے اور اس کے اندر اللہ کا دیدار۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ایک تو ترجمہ میں یہ کہہ رہا ہوں وَرَبَّكَ، اور تیرا رب، فَكَبِّرْ، تو بریکٹ میں اس کی بڑائی بیان کر۔ آگے جی کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب کی واحد کیا ہوتی ہے جی؟ ثوب، ثوب، ویری گڈ، وہ ثوب
کپڑا کہتے ہیں، ویسے کپڑا جو ہوتا ہے نا انسلا کپڑا، اس کو ثوب کہتے ہیں، لیکن یہاں وثیابہ کا، اور اپنے کپڑوں کو، وثیابہ کا اپنے کپڑوں کو، فطہر خوب پاک رکھ۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ اب یہ دیکھیں کہ دائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑا بنانے سے جو دعوت دینی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ کیا ہوگی کہ اچھے کپڑے اور پاک کپڑے وہ پہنے گا۔ جبکہ یہ چیز دوسرے ادیان کے اندر آپ دیکھیں گے تو میں کیا کہوں، اب میں پھر آپ کو لے چلتا ہوں اپنے لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، ریلوے اسٹیشن کے ساتھ دو موریا پل اور ایک موریا پل، میں نے اس کے ساتھ ایک آدمی کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اتنا گندا سارا کچھ، اور اس کے پتہ نہیں خصیتیں، بڑے بیمار تھا وہ، اور لوگ اس سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے تھے، اور وہ بعد میں فوت ہو گیا تھا۔ تو بادامی باغ کا اڈا جو ہے وہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے جی، وہاں جا کے انہوں نے دفن کیا۔ تو بعد میں پھر یہ تھا کہ بھئی اس بندے کو وہ اتار کے تو میانی صاحب کے قبرستان کے اندر لے آئے، لیکن وہ تو ایک میں نے بتایا نا، یہ جتنے بھی گندے ہوتے ہیں لوگ اور جن کو ہوش و حواس نہیں ہوتے، تو جو جاہل لوگ ہیں وہ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں مجھے بتائیے پہنچا ہوگا۔ جی۔ تو یہاں دائی کے بارے میں یہ یہاں کہا کہ دائی کا اچھے کپڑے پہننا، جی، بلکہ میں اگر اس کے اوپر کہوں کہ یہ خوبصورتی کی ایک مثال ہے، باقی بھی چیزیں کرنا یہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کی شخصیت متاثر کن ہو، مؤثر ہو، اور پھر آپ بات کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو آپ کی شخصیت اس بات کرنے کے لائق ہوگی۔ ہو گیا جی؟ جی آگے جی، والرجز فاہجر۔ اب رجز کیا ہے؟ کیا ہے جی آپ کے ذہن میں؟ بستر، نہیں، رجز یہ گندگی کے معنی میں جی استعمال ہے۔ رجس کو کہتے ہیں، رجس شیطان۔ آپ جی آپ نے پڑھا ہوا ہے گندگی، پلیدگی، والرجزہ، اور گندگی سے، پالیدگی سے، جس کو پلید ہم اپنی پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں، والرجزہ فاہجر، تو اسے کنارہ کش رہ، چھوڑ دے۔ میں اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پہلے بھی کیا تھا۔ چھوڑ دے تب ہوتا ہے کہ چھوڑ دے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی ممکن ہے کوئی آدمی کر رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو چھوڑ دے، جی۔ جی تو جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے لات منات اور عزا یہ سارے موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں تھے۔ تو والرجزہ فاہجر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کنارہ کش رہ، یا چھوڑے رکھ کرے، چھوڑے رکھ، یعنی کہ پہلے بھی چھوڑے ہوئے تھا اب بھی چھوڑے رکھ۔ کیا خیال ہے، کنارہ کش رہ کرنا ہے یا چھوڑے رکھ کرنا ہے؟ کنارہ کش اور گندگی سے کنارہ کشی کر۔ جی، اور ناپاکی سے کنارہ کشی کر، ٹھیک ہے، کہیں بھی دیکھے تو اب یہ کیا ہے؟ شرک جو ہے وہ شیطان کے عمل میں سے آتا ہے، جو پہلے پڑھا تھا، کل میں انشاءاللہ آپ کے لیے لاؤں گا، اب وقت کم ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا تمنن، یہ آپ نے لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ولا تبطلوا صدقاتکم من والآذى، ہاں
بالمن والاذا، تو من کے معنی کیا ہوئے؟ احسان جتلانا. احسان جتلانا، جی احسان جتلانا، وہاں تو بالمن والاذا، اور دوسرے کو تکلیف دے کر. اور دوسری آیت یہ بھی آتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا. تو یہاں ہے ولا تمنن، تو احسان نہ کر، تو احسان نہ کر، نہ کر کہ تس تک سر، کہ تو زیادہ حاصل کرے. است کا مطلب ہے حاصل کرنا، مانگنا، پانا. تس تک سر، کہ تو کسی پر احسان مت کر کہ تو اس کے بدلے میں زیادہ حاصل کرے. یہ میں درمیان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ترجمہ اتنا بھی ہے تو احسان نہ کر کہ تو بدلے میں کر لیں بریکٹ میں زیادہ حاصل کرے. جی سمجھ رہے، میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سمجھ آ رہی. جی است کا مطلب ہے حاصل کرنا، نستعین مدد مانگنا، وہ ہے کثیر سے کثیرہ بنا ہے. ولی ربی کا فصبر، اب یہ کام اتنا بڑا ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے سردار ان تک آپ کے خلاف ہو جانا ہے. سب نے ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ جی تو ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے ہی کہا کہ اب میری آپ کو حکم ہے، اور تو اپنے رب کے لیے تو صبر کر. یعنی کہ صبر یہ کر کہ میری اس تکلیف پر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اجر مجھے دے گا. ولی رب کا فصبر، یہ جی ہر دائی کے لیے ہے. 7 ہوئی چیزیں. اب میرے ساتھ پڑھیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور Recording بہت stopped. زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. جی وقت ختم ہو گیا ہے یا ابھی تو ٹائم ہے. ابھی ٹائم ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحیم کا ترجمہ کریں جی. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی Recording in رحم کرنے progress. والا اور بہت زیادہ مہربان. مہربان ہے. میں ذرا پوچھ لیتا ہوں اپنے کیسر بھائی، یہ ہماری ریکارڈنگ ہوئی تھی جو ہم بات کر رہے تھے یا نہیں ہوئی؟ جی ہوئی تھی سر، ہوئی تھی. اچھا جی. یا ایہا المدثر، جلدی ذرا کیجیے گا. جی اے کمبل لپیٹنے والے. اے کمبل لپیٹنے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبت کا ایک انداز ہے جو سورہ المزمل میں بھی ہم نے پڑھا. یا ایہا النبی نہیں کہا، یا ای محمد نہیں کہا، یا نوح نہیں کہا، یا ابراہیم نہیں کہا. یہ محبت کا انداز ہے کہ اس میں وہ حالت جو ہے اس کو لے کے، تو اے کمبل لپیٹنے والے، کم تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جا، فانذر، اور تو لوگوں کو ڈرا. تو لوگوں کو ڈرا آخرت کے انجام سے، یعنی کہ تو لوگوں کو ڈرا. ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، بہرحال جتنا بھی وقفہ لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے صفا کی پہاڑی پر، اور لوگ آ گئے تھے وہاں سننے کے لیے. تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں جی کہہ دیا تھا. جی جی تو یہ آیات تو ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن ہم نہ اٹھتے ہیں، سو ہی رہتے ہیں. یہ جتنا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جہاں تک ہماری استطاعت ہے وہاں ان لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ یہ قرآن ایک ایسا ہے جس نے لوگوں کے اندر سے بدل دیا تھا، باہر سے بدل دیا تھا. ایسے ہی ہے جی.
جی آگے جی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تیرا رب تو اس کی بڑائی جی بیان کر. آپ ایسا کریں کہ جی اصل میں تھا فَكَبِّرْ رَبَّكَ، فَكَبِّرْ رَبَّكَ پہلے آ گیا ہے، کیونکہ وہ اہم چیز پہلے آتی ہے تو اس کا ترجمہ یہی کریں، اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کر، کہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اور تو اپنے رب اپنے کی رب خوب کی بڑائی خوب بڑائی بیان کر. جی بے کے اوپر شد کی وجہ سے خوب ہم کر رہے ہیں، اور اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور تو اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھ. خوب پاک رکھ. اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور تو گندگی سے کنارہ کش کر. جی اب الف لام آ رہا ہے، ہر گندگی سے، فَالرُّجْزَ کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہر گندگی سے کنارہ کش رہ. اور ہر گندگی سے فَاہْجُرْ کنارہ کشی اختیار کر، ٹھیک ہے، کنارہ کشی اختیار کر، یہی ہوا ہے نا جی؟ جی اچھا دوسرا ترجمہ ہے، اور ہر گندگی کو تو چھوڑے رکھ، پہلے ہی چھوڑا ہوا ہے، چھوڑے رکھ، تو آپ نے کہا کنارہ کشی اختیار رکھ کر، ٹھیک ہے، وَلَا تَمْنُن، اور تو احسان نہ کر. تو نہ احسان کر. تو احسان نہ کر، آگے کہیں کہ جی تستکثر، کہ تو بدلے میں زیادہ حاصل کر. زیادہ کہ حاصل تو کرے. زیادہ حاصل کرے، جی احسان، اب یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک بندے کو جہنم کی آگ سے، آگ کی طرف جانے والا راستہ اس سے روک کے جنت کی طرف لے جانا، یہ احسان ہے یا نہیں؟ جی بہت یہ بڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس کے بدلے میں کہا کہ کچھ نہیں لینا، ورنہ آدمی تحفہ دوسرے آدمی کو دیتا ہے کہ مجھے بڑے زیادہ تحائف ملیں گے، اور یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ باہر بکرے اور گائیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ ساری آ جاتی ہیں، ساری اس آیت کے مطابق غلط ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل غلط ہے. آگے جی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور تو اپنے رب کے لیے اپنے رب صبر کے کر. لیے صبر کر. اور تو اپنے رب کے لیے صبر کر. جی اپنے کیسر بھائی آپ ذرا دیکھیں گے وقت کتنا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یا ایہا المدثر، اے کمبل لپیٹنے والے، کم فانذر، تو کھڑا ہو جا اور تو ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تو خوب بڑائی بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے، ہر ناپاکی سے کنارہ کش رہ، وَلَا تَمْنُن، اور تو احسان نہ کر کہ تستکثر، کہ تو زیادہ حاصل کرے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر. اور اپنے رب کے لیے صبر کر، بالکل جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ وقت ہے اب آپ کے پاس تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یا ایہا المدثر، اے کمبل لپیٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر، تو کھڑا ہو جا اور تو ڈرا لوگوں کو، وربک فکبر، اور تیرا رب تو اس کی خوب بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور تو اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھ، ورجز فہجر،